ارشاد ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو انما ہے، اب یہ علماء تشریف فرما ہیں، استاد محترم بھی موجود ہیں. یہ انما ہے، یہ ہے حصار کے لیے جملہ آتا ہے، کلمہ بولا جاتا ہے، اور اس کا جو اردو میں ترجمہ ہوتا ہے وہ بس کے لیے ہوتا ہے، ایک حصار بنتا ہے اس سے. تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اے اہل بیت رسالت، آپ سے رجس کو، کثافت کو، گندگی کو دور رکھے. جو دور رکھنے کا حق ہے. تو اب اللہ نے اس آیت میں جو کہا ہے کہ نجاست کو آپ سے دور رکھنا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ کو نجاست سے دور کیا جا رہا ہے. نجاست کو آپ سے دور کیا جائے گا. اب وہ چاہے نجاست جیسی بھی ہو وہ دور رہے گی، نجاست جیسی بھی ہو وہ دور رہے گی، قریب کر کے بھی دور ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد قریب کر کے بھی دور ہو جائے گی. اس لیے کہ فرشتوں کو معلوم ہے کسے کہاں رکھنا ہے. فرشتوں کو معلوم ہے کسے کہاں رکھنا ہے. تم زبردستی کسی کو جو ہے پہلو میں چاہے دفن کر لو. زبردستی موقع کا فائدہ اٹھا. صلوات پڑھے محمد زبردستی کسی کو چاہے ہی دفن کر لو پہلو میں. مگر فرشتوں کو تو معلوم ہے یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ کوڑے دان کا ہے، کوڑے میں ہونا چاہیے. محمد ایک اور صلوات پڑھے محمد. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ بس یہی پنجتن ہے، بس یہی پنجتن ہے. اچھا، ایک سوال میں ضرور کرنا چاہتا ہوں عالم اسلام کو بتانے کے لیے. یہ کمنٹ نہیں ہے، میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. تلاش کریں اپنی، ہماری کتابوں میں نہیں، اپنی کتابوں میں تلاش کریں. اگر بیٹیاں 4 تھیں تو تطہیر کے رضا میں ایک کیوں؟ پہلا سوال. اگر 4 تھیں
تو مباہلے میں ایک کم. اگر چار تھی تو پھر اللہ نے جب حق دینے کی بات کہی ہے پیغمبر سے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تو وہاں پہ واحد مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ واحد مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ پیغمبر جو حقدار ہیں انہیں حق دے دیجیے. اچھا واحد مؤنث ہے، یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، میں یہیں سے گزر جاؤں گا، اس پہ مجھے کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے، کوئی آگے بات نہیں کرنی ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں. تلاش کریں. اور دوسری چیز، مسلمان اپنے نبی کی بیٹی کی عظمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ مطالعہ کریں کہ نبی کے بعد 40 دن یا 75 دن یا 95 دن نبی کی بیٹی کس عالم میں زندگی گزار کے گئی ہے اور مرثیہ پڑھ کے کیوں گئی، اس کو تلاش کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. عزیزوں، بات کو میں یہی اس بات کو تمام کر دے رہا ہوں. شہزادی کا مرتبہ کب میں نے عرض کیا تھا، شہزادی کا مرتبہ نہایت ہی بلند. ابھی مولانا نے اپنے اشعار میں بیان کیا کہ واقعاً انسان کی فکر تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ان کی منزلت تک پہنچ ہی نہیں سکتی. کہ ان کی منزلت کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں. عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ جناب شہزادی کونین کو سمجھ سکے. اچھا وجہ کیا ہے؟ اب ایک لطیف سا جملہ آ گیا ہے ذہن میں تو آپ کے حوالے کرتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا یار اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا. پوری توجہ چاہتا ہوں. اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا. مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے پہچانا یا علی نے پہچانا. اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا. تو اب پیغمبر ہی کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. تو جب علی کو سوائے اللہ اور رسول اللہ کے کوئی پہچان نہیں سکتا تو پھر کفر علی کو سوائے اللہ اور رسول کے بعد پہچان سکتا ہے. امیر کائنات جیسے وہ ویسی ہی. ان کی منزلت کو کوئی پہچان نہیں سکتا. پیغمبر کی حدیث کل میں نے عرض کی تھی، پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمہ میرا جز ہے نا. مثال بھی دی تھی، وہ ذہن میں آپ کے ہوگی. میں گفتگو وہی سے شروع اب کر رہا ہوں.
تو پیغمبر تبلیغ کرتے تھے، ہے نا؟ پیغمبر درختوں کے سائے سے گزرتے تھے تو درخت جھک کے سلامی پیش کرتے تھے۔ پیغمبر دستے مبارک پہ کنکریوں کو لے لیتے تھے تو کنکریاں کلمہ پڑھتی تھی۔ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ ارمان مچلنے لگے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، تو جیسا کل ہے، جیسا کل ہوتا ہے ویسا ہی اس کا جز ہوتا ہے۔ تو جو کوالٹی پیغمبر میں تھی وہ کوالٹی صدیقہ طاہرہ میں ہے یا نہیں ہے، اس کو جانچا جائے، اس کو پرکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، ذرا سا آزمایا تو جائے کہ وہ کوالٹی پائی جا رہی ہے یا نہیں ہے۔ عزت رسول اگر کہا ہے تو وہ کوالٹی ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر کے بعد کچھ لوگ بی بی کے پاس آئے اور وہی کنکریاں ہاتھ میں لے کے آئے، دقل بات کیا، فضا آئی، کیا بات ہے؟ کہ ہمیں شہزادی سے کچھ کام ہے۔ کہ شہزادی ابھی آرام فرما، شہزادی ابھی آرام فرما رہی ہے، تم بتاؤ تمہارا کام کیا ہے؟ کہ نہیں، ہم تمہیں تو نہیں بتائیں گے، تم شہزادی کو زحمت دو تو ہم انہیں کو بتائیں گے۔ کبھی اس طرح سے تو میں شہزادی کو تکلیف نہیں دے سکتی، اس لیے کہ وہ آرام فرما رہی، ان کے آرام میں خلل میں پیدا نہیں کر سکتے۔ تم بتاؤ پہلے، میں دیکھوں تمہارا کام اہم ہے یا شہزادی کا آرام اہم ہے؟ تم بتاؤ، تم پہلے بتاؤ تو صحیح، پھر اس کے اعتبار سے میں دیکھوں گی کہ بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے۔ کہ نہیں، ہم تمہیں نہیں بتائیں گے۔ پھر ٹھیک ہے، جب شہزادی آرام فرما کے اٹھیں گی تو آ جانا۔ جانے لگے، 2-4-10 قدم دور وہ چلے گئے تو فضا نے پکار کے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ آؤ، جو تم پوچھنے آئے تھے اس کا جواب نہیں چاہیے؟ جو تم پوچھنے آئے تھے اس کا جواب نہیں چاہیے؟ اب یہ لوگ چونکے، فضا کہہ رہی ہے، فضا جو تم پوچھنے آئے تھے اس کا جواب نہیں چاہیے؟ لوٹ کے آئے، کا کیا مطلب ہے؟ کا جو ہاتھوں میں کنکریاں لے کے آئے ہو، جو ہاتھوں میں کنکریاں لے کے آئے ہو، میری شہزادی کا امتحان لے لے، یہ کام تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ اس میں شہزادی کو زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جناب فضا نے جب یہ بتا دیا کہ ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے ہاتھ کھول دیا، مٹھی کھولی۔ فضا نے کہا، یہ کنکریاں مجھے مت دو، اپنے ہاتھوں میں رکھو، اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ تم میری شہزادی کا امتحان لینے آئے تھے، یہ ایک چھوٹے سے کام کے لیے میری شہزادی کا امتحان لینے آئے تھے، تم اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ ایک مرتبہ فضا نے ان کنکریوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کنکریوں سے مخاطب ہوئی، اور مخاطب ہونے کے بعد فضا کہتی ہے، کنکریوں تمہیں کنیز سیدہ حکم دیتی ہے کہ تم کلمہ پڑھو۔ تم کلمہ پڑھو۔
گھر میں جھاڑو دے دے کے اتنا سیکھ لیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو خود ہی نپٹا دیتی تھی. محمد والے اتنا سیکھ لیا تھا. اور فضا کوئی معمولی خاتون کا نام نہیں تھا. بات آ گئی ہے تو میں چند باتیں جو ہے کرتا چلوں. فضا کوئی معمولی خاتون کا نام نہیں تھا. یہ حبش کی شہزادی تھی. حبش کی شہزادی تھی. آپ کا اصل نام میمونہ تھا. یہ وہاں سے جب چلی ہے تو خود ملکہ تھی. خود ملکہ تھی. اور جب نکلی ہیں لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ کہا بادشاہی کرنے جا رہی ہیں. خود بادشاہی کر رہی ہے. کہ آپ تو خود ہی بادشاہی کر رہی ہے. پھر کون سی بادشاہی کرنے جا رہی ہے؟ کہ تمہیں بادشاہوں کا مزاج نہیں معلوم؟ بادشاہ ایک جگہ ایک زمین قبضے میں لیتا ہے تو دوسرے کی فکر میں ہو جاتا ہے. میں ایسی بادشاہی کرنے جا رہی ہوں کہ خالی زمین پہ میری حکومت نہیں ہوگی بلکہ آسمانوں پہ بھی میری حکومت چلے گی. چلی شہزادی فضا چلی. اور جب چلنے لگی تو اپنے پیروں سے اپنی نالین کو نکالا. تخت پہ دونوں نالین رکھ کے ایک مرتبہ سارے عمرہ سے کہتی ہے جس دن میری جوتی سے اچھا تمہیں سلطان ملا کوئی انہیں ایسا سلطان نہیں ملا جو فضا کی جوتی کو ہٹا کے بیٹھ سکے. جب ان کا بیٹا 22 سال کا ہوا تب وہ تخت پہ بیٹھا. وہ تخت پہ بیٹھا 22 سال کا جب ہوا. یہ جب سیدہ کے گھر سے نکلی ہے کبھی تو 40 سال تک عید کے لہجے میں گفتگو کی ہے. کوئی بھی کام ہوتا تھا روزمرہ کے کاموں میں بھی قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کرتی تھی. تو جب کنیز کا یہ عالم ہے جب کنیز کا یہ عالم ہے کہ گھر میں جھاڑو دیتے دیتے اتنا سیکھ گئے کہ 40 سال تک قرآن کے لہجے میں گفتگو کرے تو جو شہزادی ہوگی اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ شہزادی یہ کون ہے؟ ان کا مرتبہ اتنا بلند. خدا کی قسم یہ وضعت رسول ہے. بس ایک واقعہ اور وہیں سے ربط مسائل. عزیزوں شہزادی کا مرتبہ آپ ملاحظہ کریں. وضعت رسول ہے نا تو پیغمبر تبلیغ کرتے تھے. شہزادی کو بھی تبلیغ کرنا چاہیے. شہزادی نے بھی تبلیغ کی ہے. لیکن پیغمبر کی تبلیغ میں اور شہزادی کی تبلیغ میں بڑا فرق ہے. پیغمبر کی تبلیغ میں اور شہزادی کی تبلیغ میں بہت فرق. مسجد نبوی میں ایک ضرورت مند آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے میں پریشان ہوں, میں ضرورت مند ہوں, میری ضرورت کو پوری کی جائے.
پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، لیکن اتفاق ایسا کہ یہ سارے اتفاقات اسی گھرانے سے منسلک ہیں. ایسے اتفاقات ہیں نا، ستارہ ٹوٹ کے آ گیا تو بھی اتفاق، سورج پلٹ گیا تو بھی اتفاق، کعبے کی دیوار میں در بن گیا تو بھی اتفاق. یہ سارے اتفاقات جو ہے، جنت سے کپڑے آئے تو بھی اتفاق، یہ سارے اتفاقات اسی در سے منسلک ہیں. تو جب اتنے اتفاق ہے تو آپ کیوں نہیں اتفاق کر لیتے؟ صلوات پڑھیں محمد والے. تو پیغمبر نے کہا کہ ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے، لیکن کسی سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکی. پیغمبر نے جناب سلمان سے کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے کہنا کہ ضرورت مند آیا ہے، اگر ہو سکے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیں. جناب سلمان فارسی آئے اور آنے کے بعد شہزادی سے کہتے ہیں آپ کے بابا نے یہ فرمایا ہے کہ ضرورت مند آیا ہے، اس کی ضرورت کو آپ پورا کر دیجیے. شہزادی نے دیکھا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں. کا سلمان اس آنے والے کو کچھ دیر کے لیے روکو، پہلے اسے کہو ذرا سا تم توقف کرو، انتظار کرو، میں ابھی تمہارے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں. اسے وہاں روکا اور روکنے کے بعد پھر آئے تو شہزادی نے اپنی پیمند لگی ہوئی چادر کو جناب سلمان کو دیا اور جناب سلمان سے کہا کہ اسے بازار میں لے جاؤ، فروخت کرو اور جو کچھ بھی اس سے حاصل ہو اس کی ضرورت کو اس سے پورا کر دو. یہ جملہ سلمان کے لیے آسان نہیں تھا برداشت کرنا. خاتون جنت کی چادر بازار میں جائے، کاندھے پہ رکھا، ہمارے شرم کے کچھ بول نہیں رہے ہیں، بازار کی طرف چلے، بازار میں پہنچ گئے. کہوں تو کیا کہوں، کس کی چادر ہے؟ گھومتے ہوئے ایک یہودی کی دکان پہ پہنچے. یہودی نے دیکھا تو کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہا یہ چادر فروخت کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے، قیمت کتنی دینی ہے؟ سلمان نے قیمت بتائی، اس نے اس کی قیمت دے دی، مگر چادر کو ہاتھ نہیں لگایا. اپنی دکان میں اس نے اپنے اعتبار سے جو ہے جو مقدس جگہ تھی، جیسے ہمارے ہم دکانوں میں جو ہے کچھ تعزیے وغیرہ یا جو ہے کچھ ایسی جگہ بنا دیتے ہیں جہاں تھوڑا سا جو ہے مقدس بنا دیتے ہیں، اس نے یہ اپنے اعتبار سے کیا تھا. اب وہاں جاؤ، وہاں یہ چادر رکھ دینا. اس نے چادر رکھ دی. سلمان نے کیا ہے اس کی ضرورت تو پوری ہو گئی، مگر بیوی کی چادر لوٹ کے کیسے آئے، اس فکر میں ہے کہ بیوی کی چادر آئے گی کیسے لوٹ کے. اتنے میں دن گزرا اور رات آ گئی. اب دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا. اس نے دکان کو بڑھانا شروع کیا اور جب بڑھا چکا تو اس نے دیکھا کہ اسی مقام سے جہاں وہ چادر رکھی ہوئی ہے وہاں سے نور ساطع ہو رہا ہے اور اس کی لبیں آسمان پر جا رہی ہیں. اس نے اپنے گھر والوں کو بلایا، بال
بچوں کو بلایا، بیوی کو بلایا، سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد وہ کہتا ہے اچھا جناب سلمان سے اس نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ چادر کس کی ہے، تو بتایا تھا کہ نبی کی بیٹی کی ہے، اور جب سب کو بلایا تو کسی چیز میں ایسے ہی زمین پہ نہیں ڈالتی تھی، کسی چیز میں رکھی تھی، وہ اٹھایا اور احترام سے سر پہ رکھ کے رات ہی میں در سیدہ پہ آیا۔ آنے کے بعد ابو الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ جب فضا آئی تو کہتی ہیں کیا بات ہے؟ کہ یہ امانت تھی جو لوٹانے آیا ہوں، یہ امانت تھی جو لوٹانے آیا ہوں، مگر خالی امانت لوٹانے نہیں آیا ہوں، میں بھی لوٹنے کے لیے آیا ہوں، میں بھی لوٹنے کے لیے آیا ہوں۔ کا کیا مطلب؟ کہ میں تھا یہودی، مگر اس چادر کی کرامت کو دیکھ کے اب میں یہودیت میں رہنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ شہزادی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھوں۔ نبی لوگوں کو جا کے تبلیغ کرتے تھے، یا شہزادی کی چادر تبلیغ کر کے مسلمان کر رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ وقت تمام، بیوی پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اور آپ نے یاد کیا تو انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اگر ان 3 دنوں کے ایام میں، ان ایام میں اگر اس سے کچھ بھی کوتاہی رہ گئی ہو تو میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو میرے کسی قول فعل سے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو برائے کرم صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں مجھے معاف فرمائیں گے۔ عزیزو، وہ چادر کتنی قیمتی تھی۔ یہودی سے جب سلمان نے کہا یہ چادر تم رکھ لو، یہودی نے ہاتھ نہیں لگایا، چوتھی بنت رسول کی چادر تھی۔ وہ یہودی ہو کے اتنا احترام کر رہا تھا، مگر ہائے کربلا میں مسلمانوں نے نبی زادیوں کا احترام نہ کیا، سروں سے چادریں چھین لی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار۔ عزیزوں، مسلسل آپ مسائل ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آج چاہتا ہوں کہ میں شہادت کے کچھ جملے آپ کے حوالے کروں۔ عزاداروں، پہلی مجلس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ بیوی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اس حملے میں 2 زخم ایسے تھے جو بیوی کے جیتے جی ٹھیک نہیں ہوئے۔